تم سے الفت کے تقاضے نہ نبھائے جاتے، ورنہ ہم کو بھی تمنا تھی کہ چاہے جاتے۔ اسے قدرے اچنبھا ہوا، ناراضگی کا نام و نشان تک باقی نہ تھا۔ برآمدے میں پھیلے ملگجے اندھیرے اور دیواروں پر سرسراتی خوشگوار ہوا کو محسوس کر کے اس نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی۔ سیاہ اور سرمئی بادلوں کی ٹکڑیاں یہاں سے وہاں تک ٹڈی دل کی جھنڈ کی مانند چھا رہی تھیں۔ ساتھ والے گھر میں نیم کا جگاداری پیڑ ہوا کی لے پہ حال کھیل رہا تھا۔ دیوار کی پنڈیر پہ بیٹھی گوریاؤں کے پر پھولے ہوئے تھے۔ ساری فضا سرمئی ہو رہی تھی۔ تم سے الفت کے تقاضے نہ نبھائے جاتے، تم سے الفت کے تقاضے۔ اجی سینے پہ ہاتھ باندھے آسمان پر نظریں جمائے ایک مصرے کی گردان کیا جا رہا تھا۔ لے بھائی، یہ بارش ٹھنڈ لے آئے گی، اگر ہو گئی تو سمجھو سردیاں شروع۔ معلوم نہیں وہ اس سے مخاطب تھا یا اپنے آپ سے۔ ورنہ ہم کو بھی تمنا تھی کہ چاہے جاتے، وہ پھر سے گنگنانے لگا تھا۔ عائشہ صحن میں رکھی چارپائی گھسیٹ کر برآمدے میں لائی اور جا کر کچن میں مصروف ہو گئی۔ میں ابھی آ رہا ہوں، دروازہ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچن کی کھڑکی سے اس نے اجی کو جاتے دیکھا۔ وہ بہت خوش لگتا تھا۔ اس کے لوٹنے سے قبل ہی بارش شروع ہو گئی تھی۔ چند لمحوں میں بارش کسی بپھرے ہوئے ناک کی طرح شوکنے لگی تھی۔ بوندوں کی تیز بچھاڑیں برآمدے سے کچن کی کھڑکی تک پہنچ رہی تھیں۔ جالی کے سوراخ میں سے اڑتے چھینٹے وقفے وقفے سے اسے بھگو جاتے۔ ماحول میں نم آلود خنکی چھا رہی تھی۔ تایا جی بیٹھک سے نکل آئے تھے۔ اس نے چائے کا پوچھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چائے کا پانی چولہے پر چڑھا کر وہ یونیفارم تبدیل کرنے کا سوچ کر جانے لگی تھی کہ بارش میں بھیگتا ہوا اجی آ گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک شرابور تھا۔ قمیص کے دامن تلے چھپایا ہوا لفافہ اسے پکڑا کر وہ گیلے بالوں کو ہاتھ سے جھاڑنے لگا۔ سموسے ہیں، پلیٹ میں ڈال کر برآمدے میں لیا۔ بارش میں گرما گرم سموسے کھانے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ میں تایا جی کے لیے چائے بنا لوں؟ او بن جائے گی چائے بھی، بارش رک گئی تو پھر کیا فائدہ سموسے کھانے کا۔ اسے یوں کہا جیسے بارش اور سموسے ایک دوجے سے علیحدہ نہ ہو سکتے ہوں۔ تجھے بارش اچھی نہیں لگتی؟ لگتی ہے، وہ پتیلی میں کھولتے سیاہی مائل بھورے پانی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ لگتی ہے تو پھر باہر آ کر دیکھ، کیا ماحول بنا ہوا ہے، یہاں کیوں گھسی بیٹھی ہے؟ میں سن رہی ہوں۔ لو کر لو بات، بارش کوئی سننے کی چیز ہوتی ہے؟ کملوں والی بات ہی کی ہے تو نے، بارش تو دیکھنے کی شے ہے۔ اس نے لمبی سانس بھر کر کھڑکی سے اندر آتی بھیگی ہوئی ہوا کو سینے میں اتارا۔ کیا شے ہے بارش بھی، جلدی سے باہر آ جا، کہیں رک ہی نہ جائے، اس کا اعتبار بھی تو کوئی نہیں۔ اس نے پتیلی میں دودھ انڈیلا اور آنچ تیز کر دی۔ بارش کے شور کی سنگ اس نے بیرونی دروازے پر دستک کی مدھم آواز سنی۔ اجی ساتھ والے کمرے میں تولیے سے کپڑے خشک کر رہا تھا اور تایا جی برآمدے میں چارپائی پر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ وہ خود ہی دروازہ کھولنے چلے گئی۔ باہر گلی میں 10-12 سال کا ایک متکوک چہرے والا میلا کچیلا لڑکا چیتھڑے لٹکائے ننگے پاؤں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی اس نے انگلی اٹھا کر منہ کھولا۔ اس کے پیلے دانت عائشہ کو دکھائی دیے، مگر کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ شاید وہ گونگا تھا۔ بار بار چپکے ہوئے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر وہ انگلی اٹھاتا اور منہ کھول دیتا۔ وہ اسے رکنے کا اشارہ کر کے کچن میں آئی۔ سموسوں والی تھیلی کھول کر دیکھا۔ تھیلی میں 5 سموسے اور چٹنی کے 2 پیکٹ تھے۔ اس نے 3 سموسے اور چٹنی کا 1 پیکٹ نکال کر پلیٹ میں رکھا اور تھیلی کو سمیٹ کر دوپٹے تلے چھپا کر لے گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اجی اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھے، یقیناً وہ خفا ہوتا۔ تھیلی اس لڑکے کو تھما کر جب وہ پلٹی تو اجی کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں سلگتی ہوئی گیلی لکڑیوں سے اٹھنے والا گاڑھا دھواں بل کھا رہا تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ اس کے قریب سے گزر کر گلی میں نکل گیا تھا۔ وہ چھینٹے اڑاتی بارش اور شور مچاتی ہوا میں گھری نادم سی کھڑی رہ گئی تھی۔ جاسیہ نے پلکیں جھپک کر آنکھوں میں تنی نمی کی چادر کو ہٹایا اور باتھ روم کی روشن دان کو پر امید نظروں سے دیکھا۔ اس کے دل میں لہر سی اٹھی۔ روشن دان کا حجم اتنا تھا کہ وہ کسی قدر دقت کے ساتھ سمٹا کر اس میں سے گزر سکتی تھی۔ اسے کمرے میں بند ہوئے شاید 4تھا یا 5واں دن تھا اور آج پہلی بار امی سے اکیلا چھوڑ کر گئی تھی۔ ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اور مجبوراً انہیں گھر سے نکلنا پڑا تھا۔ اسے ان کی بیماری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے صرف یہ بات خوشی دے رہی تھی کہ اسے یہاں سے نکلنے کا ایک موقع میسر آ گیا تھا۔ آج دوپہر سے رات گئے تک امی دروازے کے پاس بیٹھی روتی رہی تھی، اس کی منتیں کرتی رہی تھی، اپنے بڑھاپے، بیماری اور تنہائی پر رحم کھانے کی فریادیں کرتی رہی تھی۔ اسے ان کے آنسوں پر ایک لمحے کے لیے بھی ترس نہیں آیا تھا۔ ان کی گریہ زاری اسے دھوکہ سا معلوم ہوئی تھی۔
وہ تمام وقت پتھر آنکھوں کے ساتھ ایک ہی فکرہ دہرا رہی تھی، مجھے اونیل سے ملنے دیں۔ اس ایک فکرے کے علاوہ وہ کچھ نہیں بولی تھی، ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ پھر امی اونچی آواز میں رونے لگی تھیں، روتے ہوئے انہیں قے آ گئی تھی۔ قے میں خون کی آمیزش تھی۔ انہوں نے ہچکیاں لیتے ہوئے اسے بتایا تھا، اسے اس بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ دروازے سے پشت ٹکائے ساکت بیٹھی رہی تھی، اور اب وہ گھر میں اکیلی تھی۔ اس کے پاس کچھ وقت تھا اور اس قیمتی وقت کو وہ کسی بھی صورت گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ جب سے وہ کمرے میں بند تھی تب سے مسلسل فرار کے راستوں پر غور کرتی رہی تھی، اور ایک واحد راستہ جو اسے دکھائی دیا تھا وہ باتھ روم کا روشن دان تھا۔ امی کے گھر سے جاتے ہی وہ روشن دان کے نیچے جا پہنچی تھی۔ اسے دیوار سے لپٹے پائپ کا سہارا لے کر فلش ٹینک پر پاؤں رکھا اور بدن کی پوری قوت صرف کر کے اس پہ کھڑی ہو گئی۔ اب اس کے بازو روشن دان کے چوکھٹے تک رسائی حاصل کر سکتے تھے۔ اتنے دنوں سے کچھ کھائے پیے بغیر رہنے سے اس پر شدید نقاہت طاری تھی۔ سر بار بار ڈول جاتا اور دیواریں اپنی جگہ سے ہٹتی ہوئی دکھائی دینے لگتی۔ فلش ٹینک کی سطح چکنی تھی، اس کی ٹانگوں کی لرزش اسے قدم جمانے نہیں دے رہی تھی۔ جیسے ہی پائپ کو چھوڑ کر اس نے روشن دان کی جانب بازو اٹھائے، اس کے جسم نے جھکولا کھایا اور وہ توازن کھو کر پورے وزن کے ساتھ نیچے گر گئی۔ اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی تھی۔ اس کا سر جیسے دو ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ پائپ کو دیوار میں نصب کرنے والی لوہے کی نوکیلی پتری کسی برچھی کی مانند اس کی پیشانی میں گھس گئی تھی۔ اس کے اعصاب پر تاریکی پنجے کاٹنے لگی تھی۔ بڑی دقت سے ہاتھ اٹھا کر اس نے ماتھے کو چھوا تھا۔ اس کی انگلیوں نے چپچپاہٹ محسوس کی تھی۔ گاڑھا سرخ مایہ اس کی بھوؤں سے ہوتا ہوا آنکھوں کے پپوٹوں اور پلکوں پر جمنے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں صرف دو رنگ دیکھ سکتی تھیں، سرخ اور سیاہ۔ ان دو رنگوں کے سوا وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ یک بستہ فرش پر لیٹے لیٹے اس نے آستین سے پیشانی کو رگڑا تھا اور اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے گھٹنوں پر بھی شدید ضربیں لگی تھیں۔ اٹھنے کی جدوجہد کرتے ہوئے اسے لگ رہا تھا شاید وہ کبھی اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی، لیکن وہ اٹھ کر کھڑے ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کا پورا جسم آندھی کی زد میں آئے ہوئے تنکے کی طرح کانپ رہا تھا۔ درد کی کرواہٹ کو کم کرنے کے لیے اسے تھوک نکلا تھا۔ اس کا دل بہت آہستگی سے دھڑک رہا تھا۔ دیوار کو تھام کر لڑکھڑاتی ہوئی وہ واش بیسن تک گئی اور نل کھول کر برفیلے پانی کے چھپاکے ماتھے اور چہرے پہ مارنے لگی تھی۔ چند ثانیے بعد اسے اپنا دھندلا سا عکس آئینے میں نظر آنے لگا۔ سر میں پھیلنے والی شدید ٹیسیں بار بار اس کے وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ واش بیسن کے کناروں پر ہاتھ رکھے وہ دیر تک ہانپتی رہی تھی۔ درد کی چبھن ناقابل برداشت تھی، لیکن اونیل سے دور رہ کر وہ جس تکلیف میں تھی، یہ درد اس تکلیف سے کہیں کم تھا۔ کسی قدر سنبھلنے کے بعد وہ دوبارہ فلش ٹینک پہ چڑھی، ہتھیلی سے ضرب لگا کر جالی کو باہر دھکیلا اور کانپتی انگلیاں چوکھٹے کے کناروں میں پھنسا دیں۔ بازوؤں پر زور ڈال کر وہ اوپر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس کے بازو بالکل بے جان ہو رہے تھے۔ نچلا دھڑ گیلی مٹی کا بوجھل ڈھیر تھا۔ اس کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ پیر بائیں طرف والی دیوار میں ابھری چوبی الماری کے پٹ پر جمائے وہ خود کو اوپر دھکیلنے کی صحیح کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھینچی ہوئی تھیں اور دانت نچلے ہونٹ میں سختی سے پیوست تھے۔ کسی نہ کسی طرح وہ اوپری دھڑ کو چوکھٹے سے باہر لانے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ اس جدوجہد میں اس کی کوہنیاں بری طرح چھل گئی تھیں، مگر وہ تکلیف کو فراموش کیے اس خوشی کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو شاید کچھ دیر بعد اس کا مقدر بننے والی تھی۔ اگلا مرحلہ نسبتاً آسان تھا۔ جسم کو موڑتے ہوئے بازو کو جھلا کر اس نے دیوار کو ٹٹولا۔ پانی کی ٹینکی سے اترتی لوہے کی سیڑھی کا ڈنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ سانس روک کر اس نے خود کو مزید کھینچا اور کمر تک باہر لٹک آئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ دوسرا ہاتھ بھی ڈنڈے پر جما کر وہ آہستہ آہستہ ٹانگوں کو اوپر کی سمت سمیٹنے لگی تھی۔ چوکھٹے سے پاؤں علیحدہ کرتے ہوئے اس کا توازن بگڑا اور وہ 2 فٹ نیچے پھیلے ہوئے چھجے پر گر گئی۔ بہت دیر تک وہ مردہ چھپکلی کی مانند بے حس و حرکت لیٹی رہی۔ جب اٹھنے کے لیے پہلو بدلا تو اسے ناکامی ہوئی تھی۔ اس میں ذرا سے بھی ہلنے کی سکت نہیں تھی۔ بے بسی سے اس کی آنکھیں گرم پانی سے بھرنے لگیں۔ سرمئی ریشم کے لچھے جیسی رات اس پر جھکی ہوئی تھی۔ رات کا سرد تنفس اس کی سانسوں سے الجھتا تھا۔ اس کا نڈھال وجود رات کے ملائم بدن میں دھنستا چلا جاتا تھا۔ رات کی نرم سانسیں اسے دھیرے دھیرے سہلا رہی تھیں۔ ایک بار اس نے اونیل کی بے خبری میں اس کے بالوں کو چھو کر دیکھا تھا۔ وہ اس مہربان رات جیسے ملائم تھے۔ ان کا لمس اس رات کے لمس سے کتنا مشابہ تھا۔
اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ رات اسے اپنے سرد اور سیاہ بازوں میں لے کر آسمان کی اور اڑنے لگی۔ شاید اس پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ سر کو جھٹک کر اکڑی ہوئی ہتھیلیاں چھجے کے کھدری سطح پر جما کر وہ اٹھ گئی۔ کھڑے ہوتے ہوئے وہ کئی بار آگے پیچھے جھول گئی تھی۔ لوہے کی سیڑھی اس کے سامنے تھی اور دسترس میں بھی تھی۔ خوابدار سڑک پر قدم جما کر وہ زور زور سے سانس لینے لگی تھی۔ سمت کا تعین کرنے میں اسے کچھ وقت لگا تھا۔ اسے کچھ خبر نہ ہوئی کس طرح وہ ماہم اپارٹمنٹس کی 4 منزلہ عمارت کے سامنے پہنچی۔ بس اتنا یاد تھا کہ پیروں کے تلوے جب یخ بستہ سڑک سے ٹکراتے تھے تو سر میں کوئی میخیں گاڑنے لگتا تھا۔ دروازہ کھلنے پر جو ہی اونیل اس کی نظروں کی زد میں آیا، وہ کسی ننھی بچی کی طرح ہمک کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں مر جاتی اونیل، تمہارے بغیر میں ختم ہو جاتی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، تم سے دور۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ کیا ہوا جاسیہ؟ مجھے بتاؤ تو، کیا ہوا ہے؟ وہ بوکھلا گیا تھا۔ تمہیں نہیں پتا میں کیسے زندہ رہ رہی تھی، تم نہیں جانتے۔ میں کتنی تکلیف میں تھی، کیسے زندہ رہی، تمہیں نہیں پتا۔ اونیل اسے ساتھ لیے ہوئے اندر آ گیا۔ وہ اس کے کندھے سے چمٹی چلائے جا رہی تھی۔ آہستہ بولو پلیز، رات کا وقت ہے، ہم کسی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ تم کانپ رہی ہو اتنی سردی میں بغیر جوتوں کے۔ اس کا دھیان جاسیہ کے ننگے پیروں کی طرف گیا تھا۔ اسے خود سے علیحدہ کر کے وہ بیڈ پل سے کمبل اٹھا لایا اور اس کے گرد اچھی طرح لپیٹ دیا۔ اچھا رو مت، مجھے بتاؤ تمہارے سر پہ چوٹ کیسے لگی؟ اتنی رات کو تم گھر سے کیوں نکلی؟ پلیز رونا بند کرو جاسیہ، یہاں بیٹھو آرام سے۔ اس نے شانوں سے تھام کر اسے صوفے پر بیٹھایا اور خود اس کے قریب بیٹھ کر انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو پوچھنے لگا۔ وہ بمشکل ہچیوں کے درمیان بتانے لگی، اس کے آنسو تھمنے میں ہی نہ آتے تھے۔ تم نے ٹھیک کیا جو بھی کیا، بالکل ٹھیک کیا۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب میں تمہارے پاس ہونا۔ اونیل نے نیند کے خمار سے سرخ آنکھوں کو ہتھیلیوں سے مسلتے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ میں بڑی مشکلوں سے انیلا سے ملا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے خریدے ہوئے گفٹس اس کی امی نے دیکھ لیے تھے، اور پھر جو بھی ہوا میں انتظار کر رہا تھا حالات صحیح ہو جائیں، تمہاری امی کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ جائے تو تمہارے گھر جاؤں۔ میں بس 1-2 روز میں تم سے ملنے کے لیے آنے والا تھا۔ میں روزانہ کالج گیٹ پر تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ بلیو می، ایک ایک لمحہ میں نے گن گن کر گزارا۔ میں تمہاری خاطر ہی تو ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ تم نے انیلا کو کیا بتایا ہے میرے بارے میں؟ کیا اسے پتا ہے کہ میں اوکاڑا میں رہتا ہوں؟ اس کے لہجے میں تشویش در آئی تھی۔ جاسیہ کی گردن نفی میں ہلی۔ میں نے اسے اتنا ہی بتایا تھا کہ میں تم سے ملتی ہوں اور تم میرے لیے مسلمان ہونا چاہتے ہو، اور بس۔ اسے تو اس فلیٹ کا پتہ بھی معلوم نہیں۔ چوکیدار نے تمہیں یہاں آتے ہوئے دیکھا تو نہیں؟ تم انکوائری آفس کے سامنے سے گزر کر آئی ہو، پچھلی طرف کی سیڑھیوں سے؟ اس کی پریشانی برقرار تھی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ راستے میں کتنے لوگوں نے اسے دیکھا تھا۔ بلڈنگ کی طرف سے آتے ہوئے ایک شخص نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ چوکیدار تھا یا کوئی اور، اس بارے میں وہ حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ نہ تو اس کے آواز دینے پر رکی تھی اور نہ ہی اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، مجھے یہاں آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ انیل کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ تم بالکل پریشان مت ہو، ہم صبح ہی یہ فلیٹ چھوڑ دیں گے۔ اب کوئی تمہیں مجھ سے دور نہیں رکھ سکتا۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں، پھر تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ کچن میں انیل کے پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ تم بیٹھی رہو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دروازے کا پٹ تھامے کھڑی رہی۔ انیل نے اپنے ہاتھ سے گرم گرم سوپ اسے پلایا۔ سوپ کے گھونٹ حلق سے اتر کر وہ صوفے پر نیم تراز ہو گئی۔ یہاں سے قریب ہی ڈاکٹر شریف کا گھر ہے، میرا دوست ہے وہ، میں ذرا کپڑے چینج کر لوں۔ وہ اٹھنے لگا تو جاسیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم کہیں مت جاؤ، میرے پاس بیٹھے رہو، میں ٹھیک ہوں، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس میرے پاس رہو پلیز۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ بیٹھ گیا تھا اور اس کا سر اپنے گھٹنوں پر رکھ کر اس کے بال سہلانے لگا۔ وہ انیل کے متبسم چہرے پر نظر جمائے دیر تک اس کے نقوش دیکھتی رہی۔ وہ کبھی آنکھیں بند نہ کرتی اگر نیند اسے پسپا نہ کر دیتی۔ بند ہوتی آنکھوں میں اس کا عکس منجمد ہو گیا تھا۔ خواب میں بھی وہ چہرہ ذہن کے افق پر چھایا رہا تھا۔ جو ہوا سو ہوا، اچھا ہوا یا برا، اس بحث سے کچھ حاصل نہیں۔ ہم کسی چیز کو لوٹا نہیں سکتے، اب ہمیں ان حالات کے ساتھ رہنا ہے
میں تمہیں کوئی الزام نہیں دیتا، تمہیں جو بہتر لگا تم نے کیا، مگر تمہارے اس طرح گھر چھوڑ آنے سے بہت سے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ اب جو کچھ میں تم سے کہنے لگا ہوں اسے سن کر شاید تم پریشان ہو جاؤ، لیکن میں کوئی بات تم سے چھپا کر نہیں رکھنا چاہتا۔ ہمیں اپنے مسائل کو خود ہی حل کرنا ہے، کوئی دوسرا ہمارے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ نکاح کے بعد گاڑی میں بیٹھتے ہی اونیل نے اسے تمہید باندھی تھی، جسے سن کر وہ پریشان ہو گئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں فی الحال اس شادی کو ڈکلیئر نہیں کر سکتا۔ تم مجھے اپنے ساتھ اوکاڑا نہیں لے کے جاؤ گے؟ پہلے میری پوری بات سن لو جاسیہ، کوئی سوال مت کرو۔ وہ خاموش ہو کر انگلیاں چٹکانے لگی۔ میں تمہیں ساتھ لے کے جا رہا ہوں، تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں نے تمہارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، تو میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تم میرے ساتھ ضرور جاؤ گی، لیکن میرے گھر میں نہیں رہو گی۔ میں تمہیں ایک کالج میں ایڈمیشن لے دوں گا، تم ہاسٹل میں رہو گی اس وقت تک جب تک حالات میرے قابو میں نہیں آ جاتے۔ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جاسیہ نے مضطرب ہو کر پہلو بدلا۔ تم تو اکیلے رہتے ہو، تمہیں کس کا ڈر ہے؟ اور کالج میں ایڈمیشن کیسے ہوگا؟ میرے ڈاکومنٹس میرے پاس نہیں ہیں، میں پڑھنا بھی نہیں۔ ڈاکومنٹس کی فکر تم نہ کرو، وہ سب میں دیکھ لوں گا۔ بہتر ہے تم اپنا گریجویشن کمپلیٹ کر لو، میں چاہتا ہوں تم پڑھائی مکمل کرو۔ میں تمہارے ساتھ رہ کر بھی… اونیل نے پھر اس کی بات کاٹ دی۔ میری پوری بات سننے سے پہلے کچھ مت کہو۔ تم سے دور رہ کر میں کب خوش ہوں، مگر بہتر زندگی کے لیے ہمیں کچھ سیکریفائسز کرنے پڑیں گے۔ تم بھوکی رہ سکتی ہو؟ اچھے کپڑوں کے بغیر، گیس، بجلی، فرنیچر، سوسائٹی میں عزت کے بغیر رہ سکتی ہو؟ اس نے اچانک پوچھا تو جاسیہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر تو تم ان سب چیزوں کے بغیر رہ سکتی ہو تو پھر ہمیں علیحدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا ریسٹورانٹ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ ریسٹورانٹ کی زمین بے شک میرے نام ہے، لیکن بلڈنگ میں ایک پیسہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ سارا روپیہ پیسہ میرے فادر لگا رہے ہیں۔ اگر انہیں معمولی سے بھی بھنک پڑ جائے کہ میں مسلم ہو چکا ہوں اور ایک مسلم لڑکی سے شادی کر چکا ہوں تو وہ روپیہ بھیجنا بند کر دیں گے۔ گھر بھی ان کے نام ہے، پراپرٹی میں سے بھی ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی مجھے۔ میری ساری کمیونٹی مجھ سے قطع تعلقی کر لے گی۔ ریسٹورانٹ کو مکمل کرنے اور چلانے کے لیے بھی ڈھیروں روپوں کی ضرورت ہے، وہ کہاں سے آئے گا؟ مجھے تو کہیں سے لون بھی نہیں ملے گا۔ میں مکمل طور پر اپنے ڈیڈی کے رحم و کرم پر ہوں اور ان کی ناراضی میں افورڈ نہیں کر سکتا، کم از کم اس وقت نہیں۔ ریسٹورانٹ میرا خواب ہے جاسیہ، میں اسے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ صرف کچھ عرصہ، تھوڑا سا وقت ہم یہ سختی جھیل لیں، اس کے بعد مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوگی۔ پراپرٹی میں سے کچھ ملے یا نہ ملے، کچھ ہی عرصے کی تو بات ہے، زیادہ سے زیادہ 1-1.5 سال۔ اونیل نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ وہ نم آنکھوں سے ونڈ اسکرین کو گھورتی رہی۔ 1.5 سال؟ اس کے ہونٹ آہستگی سے کھل کر بند ہو گئے۔ ہم جب چاہیں گے مل لیا کریں گے، ویکینڈ پر تم میرے پاس آ جایا کرنا۔ ہم سب پر یہی ظاہر کریں گے کہ تم میری دور کی کزن ہو۔ ہمارے والدین کے درمیان کسی جھگڑے کی وجہ سے کئی برسوں سے میل جول بند تھا، لیکن اب تمہارے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس لیے ناراضی خود بخود ختم ہو گئی ہے اور تم ہم سے ملنے لگی ہو۔ آہستہ آہستہ میرے دوست اور جاننے والے تمہیں پہچاننے لگیں گے۔ ہمیں گھر میں یا باہر ملنے کی کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ تمہارے ڈیڈی کو پھر بھی پتہ چل سکتا ہے؟ ہاں، پتہ تو انہیں چل ہی جائے گا۔ میں کہہ دوں گا تم میری دوست ہو، بس انہیں یہ معلوم نہ ہو۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا۔ ایک بہت خاص بات جاسیہ، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ تم خود کو مسلمان ظاہر نہیں کرو گی، تمہیں کرسچن بن کر رہنا ہوگا۔ اس کا منہ کھل گیا۔ میں یہ کیسے کروں گی؟ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز قدرے بلند ہو گئی تھی۔ تم سچ مچ تو کرسچن نہیں ہو رہی ہو، ظاہر ہے میری کزن مسلم تو نہیں ہو سکتی۔ تمہاری کزن مسلم نہیں ہو سکتی، دوست تو ہو سکتی ہے نا؟ کزن والی بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم سمجھ نہیں رہی ہو، مسلم لڑکی کرسچن لڑکے کی دوست ہوگی تو لوگوں کو اعتراض ہوگا، ہم آزادی سے مل نہیں سکیں گے۔ تم میرے گھر آؤ گی، لوگ دیکھیں گے، کوئی محتسب ملا اٹھ کر میرے گھر کو آگ لگا دے گا، تمہیں لعنت ملامت کیا جائے گا، نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ تم ابھی بہت کم عمر ہو، تمہیں صورتحال کا اندازہ نہیں ہے، ہم بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ وہ مطمئن نہیں ہو سکی لیکن خاموش ہو گئی۔ میں نے تمہاری خاطر اپنا مذہب تک چھوڑ دیا ہے، اس سے بڑھ کر میری محبت کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ بولا۔ جاسیہ نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ مجھے کرسچن بن کر رہنا ہے تو کزن کیوں،
بیوی کیوں نہیں؟ انیل نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی ناسمجھی سے عاجز آ گیا ہو۔ بات وہیں آ کر رک جاتی ہے۔ ڈیڈی میری شادی اپنی مرضی سے کروانا چاہتے ہیں۔ میں فی الحال انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ ایک بار ریسٹورانٹ مکمل ہو جائے پھر ہمیں کسی کی بھی خفگی سے مطلب نہیں ہوگا۔ خیر، تمہارا نام کیا رکھا جائے؟ نام بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ کرسچن لڑکیوں کے نام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میرا مطلب ہے مسلم لڑکیوں جیسے سائرہ، فاطمہ وغیرہ۔ نہیں، انیل نے اسٹیئرنگ کو انگلیوں سے بجایا۔ نام ایسا ہونا چاہیے جسے سن کر لگے کہ تم کرسچن ہو۔ ایگنیس یا جولیا، اینجلا۔ اس نے جاسیہ کے چہرے پر نظریں جمائیں۔ میری کیسا رہے گا؟ اس نے بے جان انداز میں سر ہلا دیا۔ انیل کا گھر قدیم اور جدید طرز تعمیر کا امتزاج تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ گھر بڑا ہوگا اور خوبصورت بھی، لیکن اس قدر خوبصورت ہوگا اسے اندازہ نہیں تھا۔ کسی قدیم حویلی اور جدید بنگلے کو یکجا کر دیا گیا تھا۔ عمارت کے دونوں اطراف میں مرغولدار برآمدے تھے جنہیں بلند ستونوں نے سہارا دے رکھا تھا۔ سنگ سرخ کی پیچواں سیڑھیاں بلائی منزل کے شکم سے وسیع لان میں اترتی تھی۔ وسط میں سنگین رفیش کے ساتھ ساتھ گل بکاولی کے پودے، کسو اور زینا کے تختے تھے۔ اشک پیچا نے پوربی دیوار کے سینے سے لپٹ کر اسے سبز چادر اوڑھ رکھی تھی۔ لان کے ایک گوشے میں مختصر سوئمنگ پول تھا جس کے گرد چندنا اور مور پنکھ کے پودے گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ پورٹیکو کی سرخ چھجے پر شہد آشام کی بیل بچھی ہوئی تھی۔ انیل کے بیڈ روم کی کھڑکی کے ساتھ ایک فلیم ٹری استادہ تھا۔ پھولوں کا موسم ابھی دور تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ فلیم ٹری پر جب دہکتے انگاروں جیسے پھولوں کی جھرمٹ اترتے ہیں تو وہ کیسا انوکھا نظر آتا ہے۔ روانگی سے پہلے انیل نے اسے ڈھیروں شاپنگ کروائی تھی۔ اس کے لیے تمام لباس اس نے خود پسند کیے تھے۔ اسے بوتیک سے خریداری کرنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ انیل نے جو بھی منتخب کیا وہ تائید کرتی رہی۔ ایک اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ انیل کو گہرے رنگ اچھے لگتے ہیں۔ اس کے لیے خریدے گئے سارے کپڑوں میں یہ خصوصیت مشترک تھی۔ اسے گھر دکھانے کے بعد انیل نے سوٹ کیس میں سے ایک سیاہ ساڑی نکال کر اس کے ہاتھوں میں تھمائی۔ یہ پہن کر آؤ، لیکن جلدی، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سر کے نیچے ہاتھوں کا تکیہ بناتے ہوئے وہ دراز ہو گیا۔ یہ تو شاید گرمیوں میں پہننے کے لیے ہے۔ اس نے بے آستین کے مختصر بلاؤز کو دیکھ کر جھجکتے ہوئے کہا۔ سردی گرمی کا تو سوال ہی نہیں ہے، ہم کہیں باہر نہیں جا رہے، یہ صرف میرے لیے پہنو گی تم۔ جلدی جاؤ، میں تمہیں اس ساڑی میں دیکھنے کے لیے بے چین ہوں۔ وہ ایک طویل سانس بھر کر باتھ روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو انیل کی نگاہیں اس پر جم گئی تھیں۔ سنگے مرمر سے تراشی ہوئی باہیں پہلو میں پل کھا رہی تھیں۔ ڈھول پر مڑھے چمڑے جیسا تنا ہوا چلو بھر پیٹ جس کی لشک مہین سیاہ کپڑا چھپانے میں ناکام تھا۔ گھنے سیاہ بال دودیا شانوں پر ایسے جھکے ہوئے تھے جیسے بادام کے شگوفوں بھرے باغات پر ابر نیسا منڈلاتا ہو۔ لجائی ہوئی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ بہت دیر تک انیل کچھ بول نہیں سکا۔ مجھے اس لمحے پر اعتبار نہیں آتا، تم اتنی خوبصورت ہو کہ اس زمین کی لگتی ہی نہیں ہو۔ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں چھو کر خود کو یقین دلانا چاہتا ہوں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب آ گئی تھی۔ اس کا ہاتھ تھام کر انیل نے اسے پہلو میں بٹھا لیا تھا۔ اس کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو رہی تھیں، بوجھل پلکیں کالوں سے چپک کر رہ گئی تھیں۔ انیل اس کی تعریف کر رہا تھا، اسے بتا رہا تھا کہ وہ اسے کتنی محبت کرتا ہے۔ سارا کمرہ انیل کے وجود سے بھر گیا تھا۔ دیواروں پر اس کی آنکھیں رینگ رہی تھیں۔ اس کے ہونٹوں کے ان گنت عکس در و بام پر بکھرنے لگے تھے۔ ہوا میں اس کی سرگوشیاں تیر رہی تھیں۔ اس کی مہک سانسوں میں گھلی جا رہی تھی۔ جاسیہ کو اس کے سوا کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کسی ایسے بیت العنکبوت میں الجھ گئی تھی جس کے لچکیلے تار خوشبو سے بنے ہوئے تھے۔ وہ چندن کے جنگل میں تھی، خوشبو کے گرداب میں پھنسی تھی۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ انیل کے سوا وہ سب بھول گئی تھی۔ وہ ایک پجارن تھی جو دیوتا کے سامنے سیس نوائے بیٹھی تھی۔ اس بار ویکنڈ پر جب وہ کنگن پور گئی تھی تو ابا نے اسے گرم کپڑے خریدنے کے لیے کچھ پیسے دیے تھے۔ صدف سے ساتھ چلنے کو کہا تو تھوڑی سی پس و پیش کے بعد وہ راضی ہو گئی۔ اسے بھی چند چیزیں خریدنا تھی۔ چھٹی والے دن وہ دونوں مطلوبہ اشیاء کی فہرست بنا کر بازار چلی گئیں۔ موسم بدل رہا تھا، دھوپ کی پہلی والی تند برقرار نہیں رہی تھی۔ صبح اور شام کی ہوا میں خفیف سی ٹھنڈک ہوتی تھی۔ چارپائیاں جو رات کو برآمدے میں ایئر کولر کے سامنے بچھائی جاتی تھی اب کمروں میں منتقل ہو گئی تھی اور چھتوں کے پنکھے بھی دھیمی رفتار سے گھومتے تھے۔
وہ 10 بجے گھر سے نکلی تھی اور بازار میں چکراتے چکراتے 1 بجنے والا تھا، لیکن ہوا میں تپش نہیں تھی، تھکن بھی کوئی خاص محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تاہم عائشہ آج کے تجربے سے بددل ضرور ہو گئی تھی۔ صدف کے ساتھ خریداری کرتے ہوئے وہ مسلسل خوف میں مبتلا تھی۔ کوئی ایک چھوٹی سی چیز پسند کرتے ہوئے وہ 10 دکانوں پر بھٹکتی اور قیمت پر دکانداروں سے اتنے سخت الفاظ میں بحث کرتی کہ عائشہ کو خطرہ محسوس ہونے لگتا کہ دکاندار انہیں دھکے دے کر نکال نہ دے۔ لیکن صدف دکاندار کی خوشمگی نظروں کو خاطر میں لائے بنا قیمت پر جھگڑے جاتی اور اس کے بتائے ہوئے پیسوں سے 1 روپیہ بھی زائد طلب کیا جاتا تو چیز دکاندار کے منہ پر مار کر پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے اٹھاتی۔ نیلے ٹائلوں سے بنے ہوئے گول فوارے کے قریب جو گرد کی جمی ہوئی تہوں اور ارد گرد ریڑھیوں ٹھیلوں کے جمگٹے کے باعث میلہ اور کسی حد تک بدہیت دکھائی دیتا تھا، صدف ایک ریڑھی والے سے سیبوں کی قیمت پر جھگڑا کر رہی تھی اور عائشہ اس سے خاصی دور یوں کھڑی تھی جیسے اس کے ساتھ ہی نہ ہو۔ شال اور گرم کپڑوں والے شاپروں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے اسے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا تو وہ مڑی۔ آنکھوں پر سیاہ گوگلز لگائے کھلے بالوں کے ساتھ میری اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بہت شاپنگ کی ہے تم نے، اکیلی آئی ہو؟ اس کے جواب دینے سے قبل صدف آ گئے۔ وہ بھی میری کو دیکھ چکی تھی اور اسی لیے بحث ملتوی کر کے ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ چپکائے آ گئی تھی۔ آپ کی گاڑی کہاں ہے؟ صدف نے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی۔ میں تو رکشے پر آئی ہوں، گاڑی ابھی کہاں چلانی آتی ہے مجھے، اونیل سے سیکھ رہی ہوں، شاید جلد ہی تم لوگوں کو بازار آنے جانے کے لیے میری خدمات سے استفادہ کرنا ہو۔ اچھا، میں تو سمجھی آپ اونیل بھائی کے ساتھ آئی ہوں گی۔ صدف کو مایوسی ہوئی، بس اسٹاپ تک لفٹ ملنے کی امید دم توڑ گئی تھی۔ میں ریسٹورنٹ جا رہی تھی، تم لوگوں کو دیکھ کر یہیں رکشہ چھوڑ دیا۔ چلو تم دونوں بھی میرے ساتھ ہی چلو، لنچ کا وقت ہو رہا ہے۔ ریسٹورنٹ میں ایک نئی ڈش انٹروڈیوس کروائی گئی ہے، شوارما، خاصی مزیدار قسم کی چیز ہے، آج اسے ٹرائی کر کے دیکھو، مجھے تو بہت پسند ہے۔ یہ شوارما کیا ہوتا ہے؟ صدف نے دلچسپی ظاہر کی۔ یہ تو مجھے بھی ٹھیک طرح سے معلوم نہیں، بس یوں سمجھ لو کچھ زیادہ کھٹائی کریم اور سلاد کے ساتھ ایک طرح کا چکن برگر، اس نے مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ عائشہ اس سارے ذکر سے لاتعلق کھڑی بار بار چادر درست کرنے میں مصروف تھی۔ تمہارا کیا پروگرام ہے عائشہ، چلو گی؟ میری نے اس سے پوچھا تو وہ ایک لمحے کے لے کر پڑا گئی۔ نہیں جی، میں تو، ہمیں بڑی دیر ہو گئی ہے گھر سے نکلنے ہوئے۔ پلیز بھائی عائشہ چلو نا، تم نے تو میرے کزن کا ریسٹورنٹ بھی نہیں دیکھا، بڑی شاندار جگہ ہے، میں یقین دلاتی ہوں تم وہاں کے ماحول اور کھانے کو خوب انجوائے کرو گی۔ ابھی جا کر مجھے کھانا بنانا ہے، دیر ہو جائے گی، رہنے دیں جی۔ تم ہی کہو عائشہ سے، شاید تمہاری بات مان جائے۔ اسے گریزاں دیکھ کر وہ صدف سے مخاطب ہوئی۔ میں کیا کہوں، عائشہ کی مرضی ہے۔ صدف نے انکار کرنے کے بجائے اس پر بات ڈال دی۔ یہاں سے بالکل نزدیک ہے، کوئی زیادہ نہیں چلنا پڑے گا، اور میں انیل سے کہہ دوں گی وہ تم لوگوں کو بس اسٹاپ تک چھوڑ آئے گا۔ عائشہ تم تو منتیں کروا رہی ہو، میری نے لہجے میں ناراضی سمو کر کہا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے صدف کو دیکھا، مگر وہ اس کی طرف دیکھ ہی کب رہی تھی جو اس کی کوئی مدد کرتی۔ اتنا اصرار کری ہے تو مان جاؤ عائشہ، اس طرح بیچ بازار کھڑے کیا ہم اچھے لگتے ہیں؟ ہمیں دیر ہو جائے گی، میں تو ہوٹل کا کھانا بھی نہیں کھاتی۔ اس نے ایک اور کوشش کی۔ ہم بس تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے جائیں گے نا، دیر کیسی، شاپنگ کرتے ہوئے تو صبح سے شام ہو ہی جاتی ہے، سب جانتے ہیں۔ اس سے نظریں ملائے بنا صدف بولی، وہ کوئی ایسا ویسا ہوٹل نہیں ہے، بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ تم ایک بار وہاں کا کھانا کھا کر بار بار جانے کی خواہش کرو گی۔ میری ایک خالی رکشے کو آتے دیکھ کر روکنے کا اشارہ کرنے لگی۔ رکشے پر ہی چلے جاتے ہیں، پہلے ہی تھکی ہوئی لگ رہی ہو، پیدل جانے والا آئیڈیا منسوخ کر دیتے ہیں۔ ان مانے جی سے عائشہ ان کے ساتھ رکشے میں بیٹھ گئی۔ اسے صدف کا فوراً دعوت قبول کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ریسٹورنٹ واقعی میری کے بیان کردہ خاکے کے عین مطابق تھا، جدت کے سب ہتھیاروں سے لیس ایک نمائش کا تھا۔ شہر کے بے فکر عمرہ قیمتی فرنیچر پر برجمان، نفیس کراکری کے انبار سامنے رکھے، متفرق رنگوں کے مشروبات سجائے خوش گپیوں میں محو تھے۔ ان میں سے بہت کم تھے جنہیں بھوک مٹانے سے دلچسپی تھی، نخوت سے لقمہ توڑتی انگلیاں اور غرور سے لتھڑے کھلتے بند ہوتے ہونٹ کھانے پینے سے شغف نہ رکھتے تھے۔ انہیں اپنی دولت اور مرتبے کا اظہار مقصود تھا۔ فضا میں ایک بے عنوان سی گھٹن تھی جسے عائشہ شدت سے محسوس کر رہی تھی۔
اس اجنبی ماحول میں اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ چکنے چمکدار فرش پر قدم نہیں جمے تھے، پاؤں پھسل پھسل جاتے تھے، سنگلاخ دیواروں میں بے شمار آئینے چنے گئے تھے، ہر عکس ایک بت تھا۔ لوگ اپنی شبیہوں کو پوج رہے تھے، خود پرستی کے پیروکار اپنے دین کا پرچار کر رہے تھے۔ میری نے انہیں ایک خالی ٹیبل پر بٹھا دیا تھا۔ یہاں کے ملازمین اسے خاصی اچھی طرح واقف تھے، یقیناً وہ اکثر یہاں آتی رہتی تھی۔ ایک باوردی ویٹر سے مشروبات لانے کے لیے کہہ کر وہ انہیں ریسٹورانٹ کے متعلق بتانے لگی۔ شام کو یہاں آنے کا اپنا ہی لطف ہے، لان میں باربیکیو کا انتظام ہوتا ہے، فیملی ممبرز بھی عموماً اسی وقت آتے ہیں۔ اب تو زیادہ تر مرد حضرات ہی نظر آ رہے ہیں۔ خوبصورت ملبوسات کا مقابلہ اور میک اپ ٹیکنیکس پر مباحثے یہاں رات کے وقت ہوتے ہیں۔ صدف ہنسی۔ خیر، محفل تو اس وقت بھی پھیکی نہیں ہے، بڑے رنگ نظر آ رہے ہیں، ذرا اپنے پیچھے ایک نظر ڈالیے۔ میری نے گردن موڑ کر دیکھا۔ چبھتے ہوئے کرمزی رنگ کی قمیض اور سفید پتلون میں ملبوس گورا چٹا خوش شکل نوجوان، جس کے ایک کان میں بالی تھی اور گلے میں موٹی تلائی زنجیر، ہونٹوں میں سگریٹ دبائے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میری نے کہکا لگایا، چوائس کی داد دینی پڑے گی، ایسا رنگ منتخب کیا ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں ہی جوتے آ جائیں۔ ماننا پڑے گا، اس پورے ڈائننگ ہال میں یہ بندہ سب سے نمایاں ہے۔ میزوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں تھا کہ وہ لڑکا میری کا تبصرہ سن نہ پاتا۔ اس کے چہرے پر پھیلتے اضطراب کو بھانپ کر وہ دونوں ہی کھلکھلا رہی تھی کہ اونیل 3 لڑکوں کو ساتھ لیے یہاں آ گیا۔ عائشہ کے اعصاب تن گئے تھے، وہی جسم کو چھدتی ہوئی نگاہیں اسے گھیرے میں لے چکی تھی۔ اونیل اس کے عین سامنے کرسی پر جم گیا تھا۔ میری ان لڑکوں کا تعارف کروا رہی تھی۔ یہ شراز ہیں، اونیل کے دوست، اور یہ امانوئیل ہیں، انہیں بھی دوست ہی سمجھو، کبھی کبھی دشمنی بھی کر جاتے ہیں۔ اس کے کہنے پہ امانوئیل مسکرا دیا۔ اور یہ جو خود مخود مسکرائی جا رہے ہیں، ان کا نام کاشف ہے۔ یہ نہ تو دوست ہے نہ دشمن، البتہ ان سے تھوڑے بہت مراسم ضرور ہیں۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا اونیل؟ اس نے اونیل کی تائید چاہی۔ اسی دم ویٹر نے مشروبات لا کر میز پر رکھے۔ اونیل نے اسے اور ڈرنکس لانے کی ہدایت کی تھی۔ عائشہ کی نظریں میز کی سطح سے فرش پر اور فرش سے لوگوں کے جوتوں پر پھٹک رہی تھی۔ اس کا جی اٹھ کر بھاگنے کو چاہ رہا تھا، لیکن صدف اس کا ساتھ دینے پر آمادہ نظر نہیں آتی تھی۔ وہ اونیل اور اس کے ساتھ آئے ہوئے لڑکوں کی رسمی سوالوں کے مفصل جواب دینے میں مشغول تھی۔ آپ کی فرینڈ بہت خاموش ہے، شاید ہماری آمد انہیں اچھی نہیں لگی۔ اونیل نے ارغوانی رنگت کے چمکیلے مشروب کا گلاس عائشہ کے قریب کھسکایا اور براہ راست اس سے مخاطب کر کے بولا، یہ ہمارے ریسٹورانٹ کا سب سے عمدہ مشروب ہے، میں آپ کے کومنٹ سننا چاہتا ہوں۔ اس کا ہاتھ سختی سے میز کے کنارے پر جم گیا تھا، نظریں اٹھائے بغیر بھی اسے احساس تھا کہ سب اسی کو دیکھ رہے تھے۔ ایک دم وہ کرسی سے اٹھ گئی۔ صدف، چلو بہت دیر ہو گئی ہے۔ کیا ہوا عائشہ؟ میری نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی تو 10 منٹ بھی نہیں ہوئے ہمیں آئے ہوئے۔ نہیں جی، تائی ناراض ہو جائیں گی، کل رات سے ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کرسی کھسکا کر وہ چل پڑی۔ صدف کو اس کی حرکت پر سخت تاؤ آ رہا تھا، لیکن اٹھے بغیر چارہ نہیں تھا۔ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے ان لوگوں سے معذرت کر کے اٹھ گئی۔ اونیل کو نہ جانے کیا ہوا، وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا عائشہ کے قریب پہنچ گیا۔ یہ تو آپ اچھا نہیں کری مس عائشہ، کچھ دیر ہمیں کمپنی دے دیتی تو ہم اسے خوش نصیبی تصور کرتے۔ چلیے واپس اپنی نشست سنبھالیے، کھانا کھائے بغیر تو آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ لجاجت سے بولتا ہوا وہ اس کے سامنے آ گیا۔ بہت سی گردنیں ان کی جانب مڑ گئی تھیں۔ عائشہ نے اس کی چمکدار جوتوں کو دیکھتے ہوئے رخ بدل لیا تھا اور اس کے قریب سے گزر گئی۔ اس طرح اٹھ کر جانا آداب کے خلاف ہے آپ کو۔ الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے اونیل کا پاؤں ایک کرسی میں الجھ گیا تھا۔ خود کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کے باوجود وہ دور تک لڑکھڑاتا چلا گیا۔ کرسی کا سہارا لینے کی کوشش میں اس کا ہاتھ میز پر رکھے کانچ کے جگ سے ٹکرایا تھا اور جگ فرش پر کرچیوں میں پٹ گیا تھا۔ ارد گرد کی میزوں پر بیٹھے لوگ ہنس رہے تھے، دبے دبے کہہ کے ہوا میں بھن بھنانے لگے تھے۔ عائشہ نے اس کی خجالت سے سرخ چہرے کو خوفزدہ نظروں سے دیکھا، گلاس ڈور دھکیلا اور تیزی سے باہر نکل آئی تھی۔ اونیل کی آنکھوں میں جو کیفیت نظر آئی تھی وہ اس پر بدحواسی طاری کر رہی تھی۔ اونیل نے اسے کالج میں ایڈمیشن دلا دیا تھا، اس کے تمام ڈاکومنٹس پر نام کے خانے میں میری ولیم درج کروا دیا تھا۔ نئے نام سے مانوس ہونے میں اسے بہت دن لگ گئے تھے۔
شروع میں جب کوئی اسے میری کہہ کر پکارتا تو وہ بے دھیان بیٹھی رہتی، دوسری یا تیسری بار پکار پر چونک کر متوجہ ہوتی۔ ہاسٹل میں 4 لڑکیاں ایک کمرہ شیئر کرتی تھیں، لیکن انیل نے اپنے تعلقات کے بل بوتے پر اسے ایک الگ کمرہ لے دیا تھا۔ اس کے کمرے کی آرائش دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ انیل نے اس کے کمرے کو سجانے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیا تھا کہ شاید ان کے پورے گھر میں اتنی مالیت کا سامان نہیں ہوگا۔ اس کے پاس اتنے لباس تھے کہ روزانہ نیا لباس پہنتی تو بھی مہینوں کسی لباس کو دوبارہ پہننے کی نوبت نہیں آتی۔ اسے جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی انیل بنا کسی پوچھ گچھ کے اس کے حوالے کر دیتا۔ وہ نہ بھی مانگتی تو کچھ دنوں کے وقفے سے وہ اچھی خاصی رقم اسے دے دیتا۔ وارڈن اس کے ساتھ امتیازی سلوک کرتی تھی۔ اگر وہ کبھی پوری رات بھی ہاسٹل سے غائب رہتی تو اس کے ماتھے پر بل نہ پڑتا۔ کچھ ہی عرصے میں لڑکیاں اس سے مرغوب ہو گئی تھیں۔ اس کا پہناوا، شخصیت کی تمکنت اور امارت لڑکیوں کو اس کی جانب متوجہ کرنے کا موجب بنی تھی۔ مختلف ہیلے بہانوں سے لڑکیاں اس کے کمرے میں آن بیٹھتیں، اس کے ساتھ دوستی گانٹنے کی کوشش کرتیں۔ اس نے کبھی کسی کو اپنے کمرے میں آنے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن سب سے ایک مخصوص فاصلہ برقرار رکھا تھا۔ انیل اسے ملنے کے لیے آتا تو لڑکیاں رشک اور حسد میں ڈوب کر ٹھنڈی آہیں بھرتیں، چہمگیاں ہوتیں، اس کی طرف انگلیاں اٹھا کر سرگوشیوں میں باتیں کی جاتیں۔ انیل کے قدموں سے قدم ملا کر چلتے ہوئے وہ خود کو کسی عظیم الشان سلطنت کی ملکہ تصور کرنے لگتی۔ انیل کی وارفتگیاں، اس کی چاہت، اس کے جسم میں دوڑتے خون کو پارے میں ڈھال دیتیں۔ وہ گویا ہوا میں تیرنے پر قادر ہو گئی تھی۔ اتنی آسائشیں، ایسی اہمیت اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں پائی تھی۔ وہ بالکل اس تجربے سے گزر رہی تھی جس سے تتلی کا پہلا روپ تب روشناس ہوتا ہے جب اس کے پر نکل آتے ہیں، جب وہ ایک حقیر کیڑے سے لمبی اڑانیں بھرنے کی اہل خوش رنگ پروں والی تتلی میں ڈھل جاتا ہے۔ جاسیہ کو لگا جیسے آسمان اس کے قدموں تلے آ گیا ہو۔ پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ کتابیں کھول کر بیٹھتی تو اوراق کورے ہو جاتے۔ ان پر انیل کی آنکھیں، اس کے ہونٹ مرتسم ہونے لگتے۔ لیکچر سنتے ہوئے بار بار اس کا دھیان انیل کی طرف چلا جاتا۔ ٹیچر اس کی بے توجہی پر ڈانٹتی تو وہ محض مسکرا کے رہ جاتی۔ ہر تیسرے چوتھے دن وہ کالج سے چھٹی کر کے اس سے ملنے پہنچ جاتی۔ لڑکیوں میں اس نے مشہور کر رکھا تھا کہ اس کے رشتہ دار کینٹ میں رہائش پذیر ہیں اور وہ ان کے ہاں جاتی ہے۔ اس کہانی پر آسانی سے یقین بھی کر لیا گیا تھا کیونکہ انیل جب کبھی اس سے ملنے آتا تو 4 لڑکیوں کے درمیان فرضی انکل یا آنٹی کا تذکرہ چھیڑ دیتا۔ ریسٹورانٹ تو وہ تقریباً روز ہی جاتی تھی۔ انیل موجود نہ ہوتا تو وہ اس کے بے تکلف دوستوں شیراز اور منیل وغیرہ سے گپ شپ کر کے وقت گزار لیتی۔ وقت بتانا اس کے لیے یوں بھی دشوار تھا کہ کالج میں اس کی دوستی کسی لڑکی سے نہیں تھی۔ تھوڑے بہت مراسم تو اس کے اپنی تمام کلاس فیلوز اور جونیئر کلاس کی چند لڑکیوں سے تھے، لیکن اس نے ایک خاص حد مقرر کر رکھی تھی اور کسی بھی لڑکی کو اس مقررہ حد سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ عائشہ وہ پہلی لڑکی تھی جسے پہلی بار ملتے ہی سے محسوس ہوا کہ اس سے دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ عجیب ڈرپوک اور بے ضرر قسم کی لڑکی تھی، سہمی ہوئی سی، بہت کم کو۔ سارے دن میں وہ اتنے جملے بولتی کہ جاسیہ چاہتی تو بآسانی گن سکتی تھی۔ جہاں کہیں لمبے چوڑے دلائل اور طویل بحث کی ضرورت ہوتی تو وہ ایک آدھ فقرہ بول کر کام چلا لیتی۔ جہاں کہکے درکار ہوتے وہ مبہم سا مسکرا دیتی۔ شکل پر اتنی معصومیت تھی کہ خواہ پیارا جاتا۔ کستورے کے چمکیلے پروں جیسی بڑی بڑی کالی آنکھیں جن سے ہر دم سیاہ شعاعیں پھوٹتی تھیں، چھوٹی سی ناک جس کی ساخت میں ایسی عمدگی تھی کہ کسی سنگ تراش کے برسوں کی ریاضت لگتی تھی، گلابی گزار ہونٹ، مختصر دہانہ، رنگت ناریل کے گودے جیسی شفاف اور اجلی تھی، بال بہت دراز تھے، شاید گھٹنوں تک یا ان سے کچھ نیچے۔ جاسیہ کبھی بھی ان کی صحیح لمبائی نہیں جان سکی تھی۔ عائشہ ایک بے ڈھنگی سی چٹیا بنا کر دوپٹے سے چھپائے رکھتی تھی، خود سے حد درجہ لاپرواہ تھی۔ جاسیہ نے دوسری لڑکیوں کی طرح کبھی اسے اپنی جلد کے لیے، خوبصورتی کے لیے پریشان ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ خود کو بنانے سنوارنے کا تردد وہ کبھی نہیں کرتی تھی۔ خود کو دکھانے کا، نمایاں کرنے کا شوق اسے ہرگز نہیں تھا۔ اس کے گھریلو حالات اچھے نہیں تھے۔ وہ اپنے تایا کے گھر میں رہتی تھی۔ روزانہ کالج آنے اور واپس جانے کے لیے اسے ٹانگوں اور بسوں کے دھکے کھانے پڑتے تھے۔ اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے بھی کبھی کبھار پیسے نہیں ہوتے تھے۔ جاسیہ نے اسے کینٹین سے کبھی کچھ خریدتے نہیں دیکھا تھا۔ کئی دفعہ تانگے کا کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ 3 کلومیٹر پیدل چل کر بس اسٹاپ تک جاتی۔ اس کا یونیفارم معمولی کپڑے کا تھا اور پیروں میں ہمیشہ ایک بھدی سی جوتی ہوتی تھی
کالج بیگ کے نام پر موٹے کپڑے کا سلا ہوا تھیلا کندھے سے لٹکائے پھرتی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود جاسیہ نے اس کی زبان سے کبھی شکوہ نہیں سنا تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن رہتی، اس کی آنکھوں اور چہرے سے مکمل اطمینان ظاہر ہوتا۔ اللہ نے اسے بہت ساری چیزوں سے محروم رکھا تھا، مگر وہ ہر دم اس کے گن گاتی نظر آتی، سر تا پیر اس کی محبت میں ڈوبی رہتی۔ اذان کی آواز سنتے ہی سیدھی ہو کر بیٹھ جاتی، ارد گرد بیٹھے لوگوں سے بالکل لا تعلق ہو جاتی۔ کئی بار اسے شک گزرتا کہ وہ سارا دن نماز کے وقت کا انتظار کرتی رہتی ہے، پورے دن میں واحد وقت جب اس کے چہرے پر واضح مسکراہٹ نظر آتی، نماز کا وقت۔ اس نے کبھی کسی کو اتنی خوشی سے نماز ادا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ زمین پہ گرا ہوا کاغذ کا کوئی ٹکڑا دیکھ کر وہ فوراً سے اسے اٹھاتی اور اچھی طرح دیکھ کر کسی شاخ یا دیوار کے کسی درس میں اٹکا دیتی۔ کئی بار وہ کاغذ اپنے بیگ میں بھی ڈال دیتی۔ پہلے پہل جاسیہ اس کی اس عادت سے سخت نالاں ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ اسے عادت ہو گئی۔ ایک دو دفعہ پوچھنے پر عائشہ نے کہا تھا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لکھا ہو کہیں۔ اسے عائشہ سے ایک طرح سے ہمدردی سی ہو گئی، حالانکہ وہ دکھی نہیں تھی اور اسے ہمدردی کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی جاسیہ کو لگتا جیسے وہ محروم اور قابل رحم ہو۔ وہ عائشہ سے اپنا موازنہ نہ کرتی تو ہر لحاظ سے خود کو برتر پاتی۔ عائشہ کے پاس نہ اعتماد تھا، نہ دولت، نہ اہمیت، اور شاید محبت بھی میسر نہیں تھی۔ وہ اسی جگہ شادی کرنے پر رضامند تھی جہاں اس کے والدین چاہتے، جبکہ جاسیہ کے پاس یہ سب چیزیں تھیں اور وہ اپنی خوش قسمتی پر نازا تھی۔ عائشہ کالج کی کسی تقریب میں شرکت کرنے کی حامی نہ بھرتی، کہیں باہر جانے کے لیے تیار نہ ہوتی، اور تو اور کئی دفعہ وہ ہاسٹل میں اس کے کمرے تک جانے کے لیے آمادہ نہ ہوتی۔ پتہ نہیں یہ سب اس کی تنہائی پسندی تھی یا احتیاط، یا شاید وہ احساس کمتری کے باعث ایسی محفلوں میں شامل ہونے سے احتراز برتتی تھی۔ ایک روز وہ عائشہ اور اس کی کزن صدف کو اپنے ساتھ انیل کے ریسٹورانٹ لے گئی۔ وہاں پر عائشہ نے اتنا عجیب رویہ ظاہر کیا کہ وہ حیران رہ گئی۔ نہایت بد تہذیبی دکھاتے ہوئے وہ اچانک اٹھ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ انیل نے عذرا اخلاق سے اسے روکنا چاہا، لیکن وہ کچھ کہے سنے بغیر چلی گئی۔ بڑی بدمزگی ہوئی۔ اسے روکتے ہوئے انیل سب کے سامنے گر گیا اور اس کا موڈ سخت خراب ہو گیا۔ شراز نے مذاق میں ایک چھوٹا سا فکرہ اچھال دیا تو ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اتنے غصے میں اس نے انیل کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ لنچ کرنے کے ارادے سے آئی تھی، مگر عائشہ کی وجہ سے سارا پروگرام چوپٹ ہو گیا تھا۔ انیل نے اسے فوراً ہی ہاسٹل چھوڑ دیا تھا اور رستے میں اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ بھی خاموش بیٹھی رہی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی ایسی بات اس کے منہ سے نہ نکل جائے جو انیل کو مزید ناراض کر دے۔ پھر شام کو وہ خود ہی اسے لینے آ گیا۔ اس کا موڈ ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ اسے ایک کانسرٹ میں لے جا رہا تھا۔ جاسیہ نے جان بوجھ کر دوپہر کے واقعے کا اشارتاً بھی ذکر نہیں کیا تھا، لیکن باتوں کے دوران خود انیل نے وہ بات شروع کر دی۔ عائشہ کی حرکت پر تبصرہ کرتے ہوئے اس نے کہا، چادروں میں لپٹی ہوئی لڑکیوں میں بڑا گن چھپا ہوتا ہے، اس طرح پہلو تہی کر کے ثابت کرتی ہیں کہ ہم بہت منفرد ہیں، خود کو کوئی خاص چیز بنا کر پیش کرتی ہیں۔ یہ پردے وغیرہ کا اہتمام نمایاں ہونے کا بس ایک طریقہ ہے۔ اس طرح پوشیدہ ہو کر خود کو مزید ننگا کر دیتی ہیں، نظروں کو مجبور کرتی ہیں کہ ان کی طرف اٹھیں، دلوں میں تجسس ابھارتی ہیں۔ ان کا گریز ڈھونگ ہوتا ہے، مردوں کو لبھانے کا ذرا مختلف ڈھنگ ہے۔ یہ ان کی ہیوس دوسری لڑکیوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ شریف ذاتیاں، ہاں، مائی فٹ۔ اس نے نفرت سے کہا۔ عائشہ تو بے وقوف سی ہے، پتہ نہیں کیوں اس نے اس طرح بیہیو کیا۔ اسے انیل کے اتنے سخت الفاظ پر اعتراض تھا۔ تمہیں کچھ معلوم نہیں، تم کیا جانو ایسی لڑکیوں کے ہتھ کنڈوں کو، اوپر سے شرم و حیا اور اندر گندگی ہی گندگی، ذرا سا جو موقع مل جائے کسی حد تک بگڑ جاتی ہیں۔ ایسی بہت سی نیک بیویوں کی شرافت سے واقف ہوں میں، نقاب میں منہ چھپائے اجنبیوں کے ساتھ لمبی کاروں میں بیٹھ کر جانے والی بہت دیکھی ہیں میں نے، موری کے کیڑوں جیسی ہوتی ہیں یہ۔ وہ بہت تلخ ہو رہا تھا۔ جاسیہ نے خاموش ہو جانا ہی بہتر سمجھا۔ عائشہ کی وکالت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ انیل کا غصہ بجا تھا، اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی۔ اگلے روز وہ عائشہ کو پورے کالج میں ڈھونڈتی پھری، لیکن اسے تلاش نہیں کر پائی۔ صدف سے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ کالج آئی ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کہاں چھپ گئی تھی۔ وہ ہر اس جگہ جہاں اس کی موجودگی کا امکان تھا، مگر وہ کہیں بھی نہ ملی۔ اس کے 2 ضروری نوعیت کے ٹیسٹ تھے، اس لیے وہ کلاسز میں جا کر اسے نہیں دیکھ سکی۔ فارغ پیریڈ میں عائشہ اسے انگلش میں مدد لیا کرتی تھی۔ اس روز وہ اس کام کے لیے بھی نہیں آئی۔ وہ یہی سوچتی رہی کہ شاید آج کوئی بھی پیریڈ فری نہیں ہوگا، لیکن کم سے کم
وقفے کے دوران تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ چھٹی کے وقت اس کے ذہن میں مسجد کا خیال آیا تو وہ مسجد کے سامنے پہنچ گئی۔ نماز پڑھ کر نکلنے والی لڑکیوں میں عائشہ بھی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹکی اور واپس اندر چلی گئی۔ جاسیہ کو بہت دکھ ہوا تھا۔ اس بات میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ عائشہ اسے دیکھ کر اندر گئی تھی۔ کچھ دیر کھڑی وہ اس کے نکلنے کی منتظر رہی، لیکن وہ باہر نہیں آئی۔ ایک بار اس کا جی چاہا کہ مسجد کے اندر جا کے اس گریز کی وجہ دریافت کرے، مگر اس ارادے پر عمل نہیں کر سکی۔ بوجھل دل کے ساتھ وہ ہاسٹل کی طرف جانے والی روش پر چل دی تھی۔ وہ سب کے ساتھ رات کا کھانا کھانے بیٹھی تھی۔ اجی اس کے بنائے ہوئے پالک گوشت کی تعریف کر رہا تھا جب صدف نے اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ کر دوپہر والی بات چھیڑ دی تھی۔ امی، آج بڑا تماشا ہوا بازار میں، ہمیں میری مل گئی تھی، وہ جو اس دن ہمارے گھر بھی آئی تھی، عائشہ کی سہیلی ہے۔ تائی جان نے یوں سر ہلایا جیسے میری کے متعلق کچھ یاد آیا ہو۔ عائشہ کو یہ تمہید کسی خطرے کا پیش خیمہ لگی تھی۔ اس کی بھوک اڑ گئی۔ وہ ہمیں لے کر چلی گئی ریسٹورانٹ کھانا کھلانے کے لیے۔ اس کے کزن کا ریسٹورانٹ ہے ادھر اکاڑا شہر میں۔ میں تو جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن جہاں دو سہیلیوں کی مرضی ہو، ایک کیا کر سکتی ہے۔ ریسٹورانٹ میں میری کا کزن اونیل اور اس کے دوست مل گئے۔ لو جی، اب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اتنی بے تکلفی سے ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جائیں گے۔ امیر لوگ ہیں، مرد عورتیں اس طرح گھل مل کر بیٹھنے تو کچھ برا نہیں سمجھتے۔ عائشہ کو کئی بار اٹھنے کا اشارہ کیا، پر یہ تو ایسی باتوں میں لگی کہ جانے کا دھیان ہی نہیں رہا اس کا۔ اس کے حلق میں نوالہ اٹک گیا تھا۔ صدف بات کو کوئی اور رنگ دینے لگی تھی۔ تائی جان نے بڑا سا لقمہ منہ میں گھسیٹتے ہوئے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ اجی نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ اس کا چہرہ اس کے اندرونی خلفشار کی چغلی کھا رہا تھا۔ تایا جی البتہ پہلے کی طرح سر جھکائے کھانا کھا رہے تھے۔ جتنی دیر وہاں بیٹھی رہی میری جان ہوا ہوتی رہی۔ یوں اجنبی آدمیوں کے سامنے بیٹھ کر کچھ کھایا پیا جاتا ہے بھلا؟ صدف منہ کے ایسے زاویے بنا رہی تھی جیسے کوئی بہت مزیدار بات سنا رہی ہو۔ عائشہ کی انگلیاں مفلوج ہو کر سینے میں دھری تھی۔ اس نے کمزور آواز میں وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ میں نے منع کیا تھا جی، پر صدف بولی تھوڑی دیر بیٹھ کر۔ تائی جان نے اسے بری طرح گھورا۔ پوری بات تو سن لینے دو۔ تماشا تو تب ہوا امی جب اونیل نے بھاگ کر عائشہ کو روکنے کی کوشش کی۔ صدف نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا تھا۔ ہم جانے لگے تو وہ منتیں کرتا ہوا پیچھے آیا کہ کچھ دیر اور بیٹھیں، شاورما کھا کے جائیں، نئی ڈش ہے، نیا ذائقہ ہے، فلاں فلاں۔ کہتے کہتے فرش پر اس کا پاؤں ایسا پھسلا کہ ایک بیرے کے قدموں میں جا گرا۔ اس کا ساتھ کسی نے نہیں دیا تھا، لیکن کوئی دھیان دیے بغیر اس نے بات جاری رکھی۔ سارے لوگ ہنسنے لگے۔ بڑی بے عزتی ہوئی بیچارے کی۔ منہ شرم سے لال ہو گیا، آنکھوں میں پانی، نظر اٹھا کر کسی کو دیکھ نہیں رہا تھا۔ سچی دیکھنے والی شکل تھی۔ بڑا مہذب بن کر لمبی چوڑی باتیں کر رہا تھا۔ کتنی دیر تو فرش سے اٹھ ہی نہیں سکا۔ اجی دسترخوان سے ہاتھ پونچھ کر ایک جھٹکے سے اٹھا اور چک ہٹا کر صحن میں چلا گیا۔ ویسے اس کے ساتھ ہوا بہت اچھا۔ جب کوئی نہیں روکنا چاہتا تو زبردستی روکنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ صدف نے کچھ جتانے والے انداز میں اسے مخاطب کیا اور خالی برتن سمیٹنے لگی۔ وہ صدمے سے گنگ اسے دیکھتی رہی۔ تایا جان جھکے ہوئے سر کے ساتھ بولے، آئندہ میں یہ نہ سنوں کہ تم کسی سہیلی کے ساتھ کہیں باہر گئی ہو۔ میں نے روکا تھا صدف کو۔ ٹھیک ہے، تم نے روکا ہوگا، لیکن آئندہ احتیاط کرنا، وہ تنبیہ لہجے میں کہہ کر اٹھ گئے۔ بے بسی کے شدید احساس میں گھر کر اسے رونا آ رہا تھا۔ صدف نے واقعی اس پیرائے میں بیان کیا تھا کہ کوشش کے باوجود وہ اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگی تو روٹی کا آخری لقمہ حلق میں اتار کر تائی جان اس کی گوشت شمالی کے لیے میدان میں اتر آئیں۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ تمہارے تایا کا کوئی جاننے والا تمہیں غیر مردوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے دیکھ لیتا تو کیا خاک عزت رہ جاتی ہماری؟ خود تو تم چلی ہی گئی، صدف کو کیوں ساتھ لے کے گئی؟ یہ گنگن پور کی ریت ہوگی مردوں کے ساتھ کھل ڈول کے ملنے کی۔ یہاں ایسا رواج نہیں ہے۔ خود کو ذرا قابو میں رکھو۔ شریف بیٹیوں کی طرح نہیں رہا جاتا تو بتاؤ مجھے، میں تمہیں ابھی واپس بھجوا دیتی ہوں۔ تمہاری ذمہ داری اٹھا کر بہت بڑی غلطی کی، پتہ نہیں اور کیا کیا لچھن دکھاؤ گی۔ ایک بار میری بات تو سن لیں، مجھ سے تو کچھ پوچھ لیں۔ اس کی آنکھوں میں جمع ہونے والا گرم پانی چھلکنے کو بےتاب تھا۔ آنکھیں تو اتنی جلدی بھر لاتی ہے کہ فلموں والیاں بھی پیچھے رہ جاتی ہیں۔ خدا جانے اتنے مکر کہاں سے سیکھے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہمیں بڑی مہنگی پڑ گئی۔ کوئی چاند چڑھائے بغیر نہیں رہو گی تم۔ انہوں نے ہوا میں یوں ہاتھ چلایا جیسے اس کے منہ پر تمانچہ مار رہی ہوں۔ وہ چپ چاپ صحن میں آ گئی۔
نیم کی ڈالیوں کی اوٹ سے زعفرانی چاند جھانک رہا تھا۔ اس کی پھیکی چاندنی دبے پاؤں فرش پہ اتر رہی تھی۔ نیم کا پیڑ رہ رہ کر جھرجھری لیتا تھا۔ اجی واش بیسن کے پاس چوکی پر سر کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے ہوئے بیٹھا تھا۔ وہ الٹے قدموں اندر سٹور میں چلی آئی اور بڑی پیٹی کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے اسے ایک ہی انداز میں وہاں بیٹھے کتنی دیر گزر گئی ہوگی کہ قدموں کی آہٹ سن کر تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ اجی کے سفید چہرے پر ایک نگاہ ڈال کر اس نے آنکھیں فرش پر مرکوز کر دیں۔ یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ تجھے مت کی بات بتائی جائے تو روٹ کر بیٹھ جاتی ہے، رونے لگتی ہے۔ کیوں گئی تھی تو؟ اور تجھے ذرا حیا نہ آئی غیر مردوں کے ساتھ گپے لگاتے ہوئے؟ اس کا ضبط جواب دے گیا۔ آنسو آنکھوں سے جھلک کر رخساروں کو بھگونے لگے۔ تم بھی یہی سمجھتے ہو اجی؟ میرا کوئی قصور نہیں۔ تو کس کا قصور ہے؟ خبردار آنسو ایک نہ نکلے تیری آنکھ سے، ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ تماشا بنا رکھا ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے۔ آنسو کو روکنے کی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی تھوڑی سینے سے جا لگی۔ جانتی ہے، وہ انیل کینٹ کا بدماش ترین لڑکا ہے، ایک نمبر کا لفنگا ہے، اور جس لڑکی کی تو سہیلی بنی پھرتی ہے اس کا آگا پیچھا کسی کو معلوم نہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھگا کر لایا ہے کہیں سے، آوارہ لڑکی ہے، راتیں گزارتی ہے اس کے ساتھ۔ اس پر تہمت نہ لگاؤ، وہ اپنے انکل آنٹی کے گھر جا کر رہتی ہے۔ رہن دے وڈی مولون، تہمت نہ لگاؤ۔ کون سا انکل اور کدھر کی آنٹی؟ انیل اکیلا رہتا ہے، اسی کے پاس آتی ہے۔ ہمیں تو آج تک کسی انکل آنٹی کا پتہ نہیں چل سکا۔ اللہ جانے کیا چکر چلا رکھا ہے اس نے۔ رونا تو بند کر، وہ جھلا کر بولا۔ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، مجھے اس بات پر غصہ آ گیا کہ میرے لائے ہوئے سموسے اٹھا کر تو فقیروں کو پکڑا دیتی ہے، مجھ سے اتنی نفرت، اور اس سور کے ساتھ ہوٹلوں میں کھانے کھاتی ہے۔ میں منافق نہیں ہوں عائشہ، جو دل میں ہو کہہ دیتا ہوں، بھاویں کسی کو کڑوا لگے۔ تجھ پر اعتبار ہے مجھے، تیری عقل پر اعتبار نہیں۔ اس لڑکی سے ملنا چھوڑ دے، کسی مصیبت میں ڈالے گی تجھے۔ میری آج کی کہی بات پلے سے باندھ لے، وہ لڑکی صحیح نہیں ہے۔ تو پرلے درجے کی بے وقوف ہے۔ دنیا بڑی چلاک ہے، آنکھوں کے سامنے بندہ غائب کر دیتے ہیں لوگ، اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ کل سے ملنا بند کر دے اسے، صاف بتا دے کہ تو اسے نہیں مل سکتی، اور نہ ہی کہیں باہر جا سکتی ہے اس کے ساتھ۔ اپنی پڑھائی سے مطلب رکھ بس، سیدھی کالج جاؤ اور سیدھی گھر واپس آ۔ کسی سے میل ملاقات رکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئی میری بات؟ وہ سر جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ او بول بھی، ہر وقت روتی نہ رہا کر، زیادہ رونے سے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں۔ ان آنکھوں کو تو نے خراب کیا تو میں بہت برا کروں گا تیرے ساتھ۔ ان سے دشمنی نہ کیا کر، بول بھی کچھ، جو کہا ہے سمجھ میں آ گیا ہے؟ اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میری کے متعلق ایسی باتیں تسلیم کرنے سے اس کا دل انکاری تھا۔ بلا شبہ وہ آزاد خیال لڑکی تھی، لیکن سلجھے ہوئے عادات و اطوار کی مالک تھی۔ کبھی کوئی لغات اس کی زبان سے نہیں سنی تھی۔ اس دن کے بعد عائشہ محتاط ہو گئی تھی۔ کالج میں سے میری کا بڑا سہارا تھا، اسے انگلش میں دشواری پیش آتی تھی۔ ذرا جو میری سے کہہ دیتی تو چاہے کتنی بھی مصروف ہوتی وقت نکال کر اسے پڑھانے بیٹھ جاتی۔ کالج میں فارغ اوقات وہ تقریباً ساتھ ہی گزارتی۔ اب کہیں اتفاقاً بھی میری سے سامنا ہو جاتا تو وہ راستہ بدل لیتی۔ میری کی آنکھوں میں تعصب کی جھلک دیکھ کر وہ دل گرفتگی کے احساس میں گھر جاتی۔ اس نے بھی عائشہ کے رویے کی تبدیلی کو بھانپ لیا تھا، اور حد الوسیع سے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگر بات کرنا ناگزیر ہوتا تو اس کا انداز نہایت رسمی ہوتا، گفتگو چند جملوں سے آگے نہ بڑھنے پاتی۔ عائشہ اپنے رویے پر نادم تھی، لیکن ایک انجانہ خوف دامن گیر تھا۔ میری سے لاتعلقی کے دنوں میں اس پر انکشاف ہوا کہ کالج کی بعض لڑکیاں اسے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی تھیں، اور ویسے ہی افسانے کالج کی چار دیواری میں بھی گردش کرتے تھے جیسے وہ اجی کی زبان سے سن چکی تھی۔ اس کے باوجود وہ میری سے بدظن نہیں تھی، اور ان قصوں کو بے بنیاد اور من گھڑت تصور کرتی تھی۔ البتہ میری سے میل ملاقات نہ رکھنے میں ہی عافیت تھی، لہٰذا وہ خود پر جبر کر کے عافیت تلاش کر رہی تھی۔ یہاں اس کا دل ویسے بھی نہیں لگتا تھا۔ اب میری سے قطع تعلقی کے بعد وقت بتانا اور بھی دشوار ہو گیا تھا۔ دن سست روی سے رینگتے تھے، کسی سو سموار کی مانند زمین میں پاؤں گاڑے جمے رہتے، کبھی معمولی سا آگے سرک جاتے، یوں جیسے کوئی دشوار گزار پہاڑی پگڈنڈی پر چڑھتے ہوئے تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے ہانپنے لگے۔
اس روز بسوں کی ہڑتال تھی، اس کے امتحانات شروع ہو چکے تھے، کالج جائے بنا چارہ نہ تھا، سو وہ صدف کے ساتھ فوجی گاڑی میں سوار ہو گئی۔ اس سے قبل وہ 2-3 دن لگاتار اس گاڑی میں جا چکی تھی، کیونکہ پرائیویٹ بس سے سفر کرنے میں دیر ہو جانے کا احتمال تھا، اور ان دنوں وہ وقت سے پہلے پہنچنے کی مطمئن تھی۔ جو بھی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پہلے بھی گاڑی کا ڈرائیور اسے تنبیہ کر چکا تھا کہ بغیر پاس کے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ سمٹی ہوئی اور کسی قدر جھپ کر بیٹھی تھی جب سیڑھی کو سیٹ کے نیچے رکھتے ہوئے آدمی کی نظر اس پر جم گئی۔ آپ پھر آ گئی ہو، پہلے بھی منع کیا تھا آپ کو، اس نے کرختگی سے کہا۔ پیپرز ہو رہے ہیں اور آج بسوں کی ہڑتال ہے، آج جانے کی اجازت دے دیں، کل سے نہیں آئے گی۔ صدف جلدی سے بولی تھی۔ نہیں بی بی، ہمیں اجازت نہیں ہے، اوپر سے کارڈ رکھے بغیر کوئی لڑکی اس گاڑی میں نہیں جا سکتی، پہلے اس کا کارڈ بنواؤ، چلو بی بی نیچے اتر جاؤ۔ وہ دوبارہ سیڑھی کو زمین پر ٹکانے لگا۔ عائشہ نے متذبذب نظروں سے صدف کو دیکھا۔ انکل بڑی زیادتی ہے، ایک دن جانے سے کیا قیامت آ جائے گی، آخری بار جانے دیں، کل اگر آئے تو بے شک اتار دیجیے گا۔ بحث نہ کرو بی بی، میں نے بتایا ہے نا، ہمیں اجازت نہیں ہے، ہم بالکل نہیں لے کر جا سکتے۔ اس کی جگہ کسی مینیجر کی بہن ہوتی، کرنل بریگیڈیئر کی بیٹی ہوتی تو میں دیکھتی کیسے اتارتے آپ کو ذرا بھی احساس نہیں، اس کا پیپر رہ جائے گا، بس تو کوئی ہے نہیں، آج کیا پیدل چل کر جائے گی یہ؟ اس بار صدف کی بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن اس کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عائشہ کو سفر کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ اس کے چہرے کی کرختگی ہنوز برقرار تھی، اور وہ سیڑھی کے ڈنڈے پر ہاتھ دھرے یوں جھکا ہوا تھا جیسے عائشہ کے اترنے کا منتظر ہوتا کہ سیڑھی کو واپس کھینچ سکے۔ سب کی اور پریشانی کے ملے جلے احساسات نے عائشہ کے اعصاب کو بری طرح نرغے میں لے لیا تھا۔ صدف نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کندھے اچکا دیے تھے، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ اتر جائے۔ وہ سر جھکائے ہوئے اٹھی اور نیچے اتر آئی۔ اس کے سوا وہ اور کر بھی کہہ سکتی تھی۔ سرمئی سڑک ویران پڑی تھی، اکا دکا سائیکل سوار، موٹر سائیکل والے اور پیدل چلنے والے پھیلی ہوئی بے رونقی کو شکست دینے میں ناکام تھے۔ اسے اپنے حلق میں نمک کا کھارا ذائقہ محسوس ہوا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بے مقصد سڑک کے کنارے کھڑی رہی تھی۔ واپسی کے لیے مڑتے ہوئے اس نے ایک کار کو اپنے قریب رکتے دیکھا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو عائشہ؟ میری کی آواز پہ اس کے اٹھتے قدم تھم گئے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر انیل تھا۔ آج تو پہیا جام ہڑتال ہے نا؟ اس نے کہا تو انیل نے خفیف سا سر ہلا دیا۔ تم کس کا انتظار کر رہی ہو؟ بس تو آج ملے گی نہیں، چلو تم ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ انیل نے بازو لمبا کر کے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا تھا۔ اس کے پیر سختی سے زمین کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ اجی شاید تھوڑی دیر میں ادھر سے گزرے گا، میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ پتہ نہیں کب گزرے گا وہ، تمہارا پیپر بھی تو ہے آج، وقت کم رہ گیا ہے، چلو بیٹھ جاؤ۔ میں تمہیں اغوا تو نہیں کر کے لے کے جاؤں گی نا، نہ ہی مجھے کوئی چھوت کی بیماری ہے جس سے تم خوفزدہ ہو رہی ہو۔ میری کے لہجے میں مخفی چبھن اس سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ انیل نے اس سارے عرصے میں ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ شاید اب تک ریسٹورانٹ والا واقعہ اس کے ذہن میں محو نہیں ہوا تھا۔ میں چلی جاؤں گی، آپ چلی جائیں، اجی مجھے چھوڑ آئے گا۔ اس نے انداز میں قطعیت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ میری نے تعصب سے اسے دیکھا۔ عائشہ، مجھے پتا ہے اجی تمہیں چھوڑنے نہیں جائے گا، یقیناً آرمی کی گاڑی سے تمہیں اتارا گیا ہوگا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہمارے ساتھ جانے میں تم کیوں کترا رہی ہو؟ بیٹھ جاؤ، اگر تم ضد کری ہو تو میں بھی ضد پر اتر آئی ہوں، تمہیں لے کر ہی جاؤں گی، اندر بیٹھو۔ اس کا اصرار اتنا بڑھا کہ مجبوراً عائشہ کو بیٹھنا پڑا۔ اس کے بیٹھتے ہی انیل نیچے اترا اور گھوم کر میری کی طرف آتے ہوئے بولا، آج تم ڈرائیو کرو، میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، نہ ہی تمہیں ہدایات دوں گا، اپنی مرضی سے گاڑی چلاؤ، سڑک خالی پڑی ہے، آج تمہارا راج ہوگا۔ وہ عائشہ کے ساتھ پچھلی نشست پر آ گیا تو میری گردن موڑ کر پرجوش لہجے میں بولی، میں اکیلی ڈرائیو کیسے کروں گی؟ ہاں تم اکیلی، اس کے بغیر تم میں اعتماد نہیں آ سکتا۔ عائشہ نے مضطرب ہو کر پہلو بدلا تھا۔ میں آ کے بیٹھ جاتی ہوں آپ کے ساتھ۔ نہیں پلیز، تم وہیں بیٹھی رہو، مجھے گھبراہٹ ہوگی اس طرح۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر کھسک کر اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ کار ایک جھٹکے سے سڑک پر پھسلنے لگی تھی۔ میری کا چہرہ جوش سے تمتمانے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد عائشہ کو محسوس ہوا کہ انیل کی نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ وہ سمٹ کر کونے میں دبک گئی تھی۔ میری پہلی بار آزادی سے ڈرائیو کرنے میں اتنی پرجوش تھی کہ اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہ تھا۔ جھلستی نظروں کے ارتکاز سے گھبرا کر اس نے دوپٹے کا پلو پیشانی سے نیچے کھینچ لیا تھا۔ دل میں وہ دعا مانگ رہی تھی کہ یہ سفر جلدی سے جلد ختم ہو جائے۔
اپنی غلطی پر شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ مان اس نے اونیل کے ہاتھ کو کسی سانپ کی مانند رینگتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ سمٹ کر کھڑکی کے ساتھ لگ گئی۔ ہاتھ کی حرکت تھمی نہیں تھی، وہ مسلسل اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر کلبلاتی انگلیوں نے اس کے گھٹنے کو چھو لیا۔ اس کا وجود جھکڑوں کی زد میں آ گیا تھا۔ نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ اس نے اونیل کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ گاڑی رک گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بھی شاید چند ثانیوں کے لیے تھمی تھی۔ میری حیرت کی زیادتی سے مست چہرہ لیے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ اونیل نے چلاتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ڈور لاک کھینچا اور اسے باہر دھکیلا تھا۔ یو بلڈی بچ، تمہاری اتنی جرأت، میں دیکھ لوں گا تمہیں، یو ہور۔ ملغزات بکتے ہوئے وہ نیچے اترا اور میری کو ہاتھ سے پرے دھکیل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی ایک ہچکولے سے آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ سر تا پیر کانپ رہی تھی۔ لرزیدہ ٹانگیں اس کے جسم کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھیں۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے وہ یوں لڑکھڑا رہی تھی جیسے اس کے قدموں تلے ٹھوس زمین کے بجائے پانی کا فرش بچھا ہو۔ اونیل کی بات سن کر اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی تھیں۔ پلیز اونیل، تم اتنا غصہ مت کرو، لعنت بھیجو ساری بات پر، مجھے تم پر اعتبار ہے۔ عائشہ کا دماغ خراب ہے، نارمل نہیں ہے وہ۔ میرا بھی دماغ خراب ہے، اس نے میری انسلٹ کی ہے، میں کسی طرح نہیں بھول سکتا۔ آئی سوئر میرا ہاتھ غلطی سے ٹچ ہو گیا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ مجھ سے پوچھ سکتی تھی کہ ایسا کیوں ہوا، مگر اس نے، میں اسے معاف نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میں یہ نہیں کر سکتی اونیل، وہ مجھ سے نہیں ملے گی، وہ تو پہلے ہی مجھ سے نہیں ملتی، اس واقعے کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں کیسے کر سکتی ہوں یہ تو تمہیں کرنا ہی ہوگا، ہر قیمت پر، اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے، تمہیں اسے لانا ہی ہوگا کسی بھی طرح۔ اسے سر اٹھا کر فلیم ٹری کے شعلہ پھولوں اور ان میں سے جھانکتی ہوئی آسمان کی نلاہٹ کو دیکھا۔ یہ امتزاج ایسا تھا جیسے کسی کوبدی کٹھالی میں سونا پگھل رہا ہو۔ ہم کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں اس بات کے سوا کوئی اور بات نہیں سنوں گا اور نہ ہی کروں گا۔ مجھے اس کے علاوہ کسی بھی چیز سے مطلب نہیں۔ تم اسے کب لاؤ گی؟ میں پریگننٹ ہوں اونیل، اور میں اس بات کو مزید نہیں چھپا سکتی۔ تم فوراً اس شادی کو ڈکلیئر کر دو، ورنہ کچھ دنوں میں میرا جسم خود لوگوں کو بتا دے گا۔ کالج میں میرے لیے پہلے ہی بہت حقارت پائی جاتی ہے، لڑکیاں مجھے بدکار اور آوارہ سمجھتی ہیں۔ اس کا خیال تھا اونیل یہ خبر سن کر خوشی سے اچھل پڑے گا، پیار سے اس کی پیشانی پر بوسہ دے گا، لیکن اس کی توقع کے برعکس وہ ساکت بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے کے تنے ہوئے عضلات میں ذرا سی بھی لچک پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ بولا تو اس کی آواز کی کرختگی کچھ اور بڑھ چکی تھی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، اسے کب تک لا رہی ہو تم؟ اسے دھچکا لگا تھا۔ اونیل اس قدر بیگانگی کیسے برت سکتا تھا؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ تم ایک بچے کے باپ بننے والے ہو۔ جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ صدمے سے اس کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں صرف ایک بار اسے اپنے رحم و کرم پر دیکھنا چاہتا ہوں، اسے احساس دلانا چاہتا ہوں کہ مجھے تھپڑ مار کر اس نے کتنی سنگین غلطی کی ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی دیکھنا چاہتا ہوں، اور کچھ نہیں۔ میں اسے مجبور کروں گی کہ وہ تم سے معافی مانگ لے گی۔ میں ایک بات کو اتنی بار دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، اور بالکل ویسا ہی جیسا میں چاہتا ہوں۔ اس سے 1 انچ بھی ادھر یا ادھر نہیں۔ نارنجی پھولوں میں دھوپ نے آگ لگا دی تھی۔ پھولوں کی جھرمٹ جو شعاعوں کی حد سے سلگ رہے تھے، یکلخت بھڑک اٹھے تھے۔ فلیم ٹری کی شاخوں پر مشلیں جلنے لگی تھیں۔ یہ نہ کرو اونیل، پلیز یہ نہ کرو، وہ مر جائے گی۔ اس کے بعد میں کیا کہوں گی اس سے؟ خدا کے لیے اسے معاف کر دو۔ مجھے پتہ ہے تم نے کوئی غلطی نہیں کی، میں تمہیں بے قصور سمجھتی ہوں، پھر تم کس کے لیے ایسا کر رہے ہو؟ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، ہاں یا نہ میں جواب، جو بھی تمہاری مرضی ہے بتا دو، لیکن ایک لفظ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں سننا چاہتا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ سر جھکائے سبز گھاس کو گھورتی رہی۔ بوجھل ساتیں کسی اپاہج کی طرح گھسٹ رہی تھی۔ پھر منو وزنی گردن بمشکل سیدھی کرتے ہوئے وہ بولی، نہیں۔ اونیل کین چیئر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نے یہ جملہ اتنی آسانی سے ادا کیا تھا جیسے کوئی کہہ دے میں سگریٹ نوشی ترک کر دوں گا۔ اسے اپنے کانوں پہ اعتبار نہ آیا۔ وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے شاید۔ وہ کہہ رہا ہے چلو تمہیں ہاسٹل چھوڑاؤں۔ اس نے خود کو دلاسا دیتے ہوئے بیٹھی سی آواز میں پوچھا، تم نے کیا کہا ہے اونیل؟
میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اس نے صفاقی سے دہرایا۔ کبودی کٹھالی میں پگھلتا ہوا سونا کناروں سے ابل کر اس کے وجود پر برسنے لگا۔ دہکتی آگ کے چھینٹے پڑنے سے آبلے بننے لگے۔ تم نے اپنے ڈاکومنٹس دیکھے ہیں؟ ان پر تمہارا کیا نام لکھا ہے؟ تم جتنے بھی ہاتھ پاؤں مار لو ثابت نہیں کر سکتی کہ تم مسلم ہو۔ ہمارے نکاح کا ثبوت بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس بچے کے بارے میں سوچا ہے تم نے؟ تم جس قدر مرضی چیخو چلاؤ اسے ناجائز ہی سمجھا جائے گا۔ لوگ تمہیں پتھر ماریں گے، تم پر تھوکیں گے۔ اپنی ماں کے پاس بھی تم ویسے نہیں جا سکتی۔ ذرا سوچو تم کہاں کھڑی ہو۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو کیا ہو جاؤ گی تم؟ تمہارے پاس کوئی رستہ نہیں۔ میں نے جو کہا ہے تمہیں وہ کرنا ہی پڑے گا۔ اچھی طرح سوچو۔ اسے دیکھتے الاؤ میں جھونک کر وہ چلا گیا تھا۔ وہ کھلے ہوئے منہ کے ساتھ دم سادے بیٹھی تھی۔ فلیم ٹری کی شاخوں سے جدا ہوتے انگارے ایک ایک کر کر اس پر گرتے چلے جا رہے تھے۔